اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن نبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تطفو الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة تفرد بإخراجه مسلم ورواه من حديث سليمان هو ابن ترخان وداود بن أبي هند كلاهما النبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن ملأن سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ورحمتی وسعت کل شیء سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارک پر اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جو حکم ہو جو لفظ مبارک ہوں تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. یعنی القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ ایک جگہ اگر ایک آیت آئے گی اس میں ابہام ہوگا دوسری جگہ تفصیل آ جائے گی. ایک جگہ اگر کسی قسم کا اجمال ہوگا دوسری جگہ تشریح آ جائے گی. ایک جگہ خلاصے کا بیان ہوگا تو دوسری جگہ اسی کے جزئیات کا ذکر کر دے گا. تو قرآن پاک کا قاعدہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور دوسری تفسیر وہ ہوتی ہے جو بلسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وہ ہمیں معلوم ہو کہ اس آیت مبارک پہ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جیسے قرآن میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے تو اللہ نے قرآن اتارا بھی اور میرے مدنی پاک کے دل مبارک میں قرآن کو جمع کر کے محفوظ بھی فرمایا، اور پھر اس قرآن کے بارے میں جو تفسیر ہے بیان ہے وہ بھی اللہ نے خود سکھلا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرما دی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ میرے محبوب جب جبریل علیہ السلام آپ پر آ کے میرے قرآن کی تلاوت کریں تو آپ آہستہ آہستہ اندر جو پڑھتے ہیں زبان مبارک سے خفیہ طریقے سے آپ بالکل زبان مبارک کو حرکت بھی نہ دیا کریں، کیونکہ آپ یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ شاید کوئی لفظ رہ جائے یا شاید کوئی آیت مبارک کا لفظ جو ہے مجھ سے صاف ہو جائے. تو آپ بالکل اس کا کوئی غم نہ کریں. اس قرآن پاک کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پھر اس کو آپ پر کھول دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے وہ تفسیر جو ہے جو خود اللہ کے پیغمبر
جو خود شارع، جو خود صاحب قرآن، جس پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس سے اعلیٰ تفسیر پھر اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اور اسی ضمن میں وہ تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پہ ہم آئیں گے تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ یہ آیت کب اتری، کیسے اتری، اسباب نزول کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اور اس آیت کے اترنے کے بعد پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ جو تفسیریں ہوتی ہیں، مثلا ایسی تفسیر کہ انسان محض اپنے عقل سے کرے، یا ایسی تفسیر محض اپنی رائے سے کرے، کیا معنی؟ یعنی قرآن و سنت کے اسلوب کے خلاف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے خلاف ہو، احادیث مبارک میں جو تفسیر آ گئی ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی تفسیر کرے تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کفر تک قرار دیا ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ تفسیر میں نعوذ باللہ وہ کوئی اپنا عقل نہیں استعمال کر رہے، وہ اپنی رائے استعمال نہیں کر رہے، وہ دراصل اسی منشاء خداوندی کو یا منشاء نبوی کو زیادہ کھول کے بیان فرما رہے ہیں، تو وہ منع نہیں ہوتا۔ یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس آیت کے مفہوم سے صحابی نے سمجھی ہے، اور جب حضور کے سامنے بات آئی تو حضور پاک نے نفی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تفسیر گویا اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت الیوم اکملت لکم اتری تو سیدنا ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھی یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ فرمایا خوشی کا مقام تو ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے فراق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب حضور کا جانا قریب ہو گیا، کیونکہ جب کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، تو اب حضور بس چلے جائیں گے ہم سے۔ تو اب یہ مفہوم جو سیدنا صدیق نے سمجھا اور یہ باتیں پھر حضور کے سامنے گزاری گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں فرمائی۔ اسی طرح بہت ساری آیات مبارک ہیں جن کے مفہوم کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح زید بن ثابت، اسی طرح ابی بن کعب، اسی طرح خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حتیٰ کہ جب سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو حضور پاک نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے، کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو حضور پاک نے قرآن کے علاوہ بھی کوئی دستاویز عطا فرمائی ہے، اور آپ اس کو ہمیشہ تلوار کا جو کیس ہوتا ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا عقل کے مارو، عقل کرو، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں اللہ فہمن، ایک فہم ہوتی ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، ایک فہم ہے جو ایک صحابی کو ملی اور دوسرے صحابی کو نہیں ملی ہے۔ اور جہاں تک اس تلوار میں رکھنے والی بات ہے تو یہ تمہیں غلط فہمی نہ ہو، یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 100 بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ دے گا، 200 اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ دے گا، اگر اس کے پاس 100 گائے ہو تو کتنی زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ تو نصاب ہے، نصاب الابل والخیل والبقر والاغنام، وہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ جب عامل صدقہ وصول کرتے ہیں تو غلطی نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن کے علاوہ کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی تفسیر وہ ہے جو بیان فرمائی اللہ کے قرآن نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن خود تفسیر بیان کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ فرمان ہے جو اللہ نے میرے مدنی پاک کو سمجھایا، یعنی حضور کے دل میں ڈال دیا، یا اللہ نے فرشتہ بھیج کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو بتا دیا، تو اس لیے وہ تفسیر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے مفسرین جو ہمارے متقدمین میں گزرے ہیں، ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن پہ سب سے پہلے وہ احادیث مبارک لے آئیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے بیان کی۔ تو اس لیے اب قرآن میں لفظ آ گیا نا ورحمتی وسعت کل شیء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل کی، اور یہ حدیث مبارک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضور پاک فرماتے ہیں یہ حضرت سلمان سے روایت ہے، اور سلمان سے مراد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے حضور کے محبوب صحابہ میں سے ہیں، آپ فارس کے رہنے والے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو لقب ملا ہے کہ سلمان منا من اہل البیت۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ سلمان بھی گویا میرے اہل بیت کا حصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اور حضرت سلمان وہ ہیں جن کو اللہ نے 250 سال عمر عطا فرمائی، اور بعض روایات میں ہے کہ 275 سال عمر عطا فرمائی۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور دین اسلام کی محبت میں یہ آپ تشریف لائے تھے شام سے۔ آپ نے پہلی زندگی راہبوں کے پاس گزاری، ہر راہب دوسرے راہب کے پاس بھیجتا گیا۔ جب آپ آخری عیسائی راہب کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ جی اب آپ کی بھی وفات قریب آ گئی ہے، تو آپ مجھے وصیت کریں کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ سلمان اگر سچی بات پوچھتے ہو تو آج دین عیسیٰ کے ماننے والے دنیا پہ ختم ہو گئے، اب دین عیسیٰ میں تحریف کر ڈالی گئی ہے۔ اگر تم اپنی آخرت کی نجات چاہتے ہو تو مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ وہاں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مجتبیٰ ہوگا، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تو یہ حضرت سلمان اس شان والے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل مئۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمت پیدا فرمائی، ومنها رحمت یتراحم بها الخلق وبها تطف الوحوش ولا اولادها۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ایک رحمت جو ہے وہ ساری مخلوق میں نازل فرمائی، اور اس رحمت کا یہ اثر ہے کہ لوگوں کا آپس میں محبت ہے، حتیٰ کہ اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح وحشی جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ سب اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا ٹھکانا، یہ تو ایک رحمت ہے جو ساری مخلوق کو ڈھانپے ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا ان اللہ خلق 99 رحمتن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمت جو ہے وہ چھپا کے محفوظ رکھی ہے، وہ قیامت کے دن اظہار ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جلوہ افروز ہوں گے اور اپنی پوری کی پوری 100% رحمت کا اظہار کریں گے تو کوئی بد نصیب ہی مار کھائے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر توحید پہ مرنے والے کو اپنی رحمت سے جنت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی رحمت، جیسے کہ بعض روایات مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین حرم میں کعبے کے اندر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو سمجھا کریں کہ رحمت تو ایک عنوان ہے، آگے اس رحمت کے کتنے انواع ہیں، آگے اس رحمت کے کتنے اقسام ہیں، تو لا تعد ولا تحصى، نہ ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی گن سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں ایک مخلوق نوری پیدا فرمائی، ملائکہ، اسی طرح اللہ نے ایک ناری مخلوق پیدا فرمائی، جن،
اور اسی طرح اللہ نے ایک خاکی مخلوق پیدا فرمائی آدم، لیکن اب دیکھیں کہ ملائکہ میں پھر کتنی عدد ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا ایسے تشریف فرماتے، فرفع بصرہ الی السماء، حضور پاک نے آسمان کی طرف اپنا رخ مبارک، اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چرچراہٹ کا معنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ پر پلان ہونا، اگر زیادہ وزن آپ ڈالیں تو لکڑی سے چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اتت السماء، آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وحق لها ان تئتا، اور ہونا بھی چاہیے، کیوں ما من موضع قدر شبر الا وملک یسبح ویقدس للہ، آپ نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر سجدے میں ڈال کے تسبیح کر رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آسمان کتنے بڑے ہیں، لیکن فرمایا آسمان میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر معبود ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 160 فرشتہ ہر بندے کی حفاظت پہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 فرشتے ہر بندے کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر تفصیل ہے کہ انسان کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی 7 فرشتے مقرر ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ یذب عنہا، اور وہ فرشتے ایسے اس سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد کا پیالہ بھرا ہوا ہو اور اس میں مکھیاں گر رہی ہوں اور آدمی ہٹا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور بلاؤں کو روکتے ہیں، ورنہ تو بندہ، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کے اپنے حوالے کر دے اور اس کو اپنے سپرد کر کے اپنی حفاظت ہٹا لے، لقتطف الشیاطین، تو یہ جن اس کو اٹھا کے بھی لے جائیں، اس کا وجود بھی نہ رہے دنیا کے اندر۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک، کہ یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ کر دینا، ایک لحظے کے لیے بھی نہ کر دینا، ورنہ تو ہم تو پھر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے حفاظت فرماتی ہے، اور اس حفاظت کا اندازہ کریں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پھر جب رضی ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ صبی بنتا ہے، پھر بلد بنتا ہے، مراہق بنتا ہے، غلام بنتا ہے، شاب بنتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو اللہ کے فرشتوں کی حفاظت کے اندر وہ ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ الگ فرشتے ہیں جو تیرے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح وہ الگ فرشتے ہیں جو تیرے کلام کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح وہ الگ فرشتے ہیں جو آسمانوں سے اتر کے سیاحین فی الارض، پوری زمین میں پھرتے ہیں اور جا کے اللہ کے آگے رپورٹ عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندے تیرا قرآن پڑھ کے سن رہے تھے، تو وہاں آگے سایہ رحمت کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ لفظ تو آ گیا نا کہ مخلوق نوری، تو اس نوری مخلوق میں کتنا عدد ہے، لا یعلمها الا اللہ تبارک و تعالی، اور پھر اس نوری مخلوق میں کتنی شان ہے کہ جو اللہ نے جبریل کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ اربع کو شان بخشی ہے، وہ اور کسی ملائکہ کو نہیں ملی۔ یعنی سب سے افضل جو ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے 2 وزیر تو مجھے دنیا میں دیے ہیں اور 2 آسمانوں میں دیے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آسمانوں میں کون ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور دنیا میں زمین پہ؟ فرمایا ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ عظمت اور یہ مقام بخشا ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے اور اس کی حکمتیں تو وہ مالک ہی جانتے ہیں، ہم تو ایک عاجز انسان ہیں اور ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں، ایک طالب العلم ہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں ایسی ہیں کہ اب دیکھیں کہ اللہ نے ملائکہ میں سے چنا تو 4 کو چن لیا، اور اللہ نے کتابیں سینکڑوں اتاری، لیکن اگر شان ملا تو 4 کتابوں کو ملا، کہ سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ 4 کتابوں کو ملی، قرآن، تورات، انجیل، زبور، یعنی کتابوں میں بھی اللہ نے 4 کو چن لیا، ملائکہ میں بھی اللہ نے 4 کو چن لیا، اور میرے مدنی کے یاروں میں بھی اللہ نے 4 کو چن لیا، کہ ابھی بکر و عمر عثمان ہو علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ فقہ میں بھی اللہ نے 4 امام چن لیے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشاء رحمت ہے، ورنہ اب صحابہ تو لاکھوں ہیں، لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دیکھیں کہ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے جو 4 ائمہ کو شان بخشی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہم اجمعین، وہ پھر کسی اور فقہ کے امام کو نہ مل سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے محدثین، یعنی امام ترمذی جیسا آدمی، اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جب وہ کسی فقہی مسئلے کا حوالہ دیں گے تو کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تو یاد رکھیں کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ رحمت ایک عنوان ہے، اب اس کی کتنی وسعت ہے اور اس کے اندر کتنی تفاصیل ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، ورنہ ایک رحمت ہے تو پھر 120 رحمتیں اترنے کا کیا معنی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اصل جو ہے وہ تو ایک ہے، اور اس کے بعد پھر انواع جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ جس کا حد و شمار کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر پہ 120 رحمتیں نازل فرماتی ہیں، اور فرمایا 60 للطائفین، 60 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مکے میں افضل عبادت جو ہے طواف ہے، یعنی فرض عبادت کے بعد نوافل میں افضل ترین عبادت جو ہے طواف ہے۔ دنیا کی ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن طواف اللہ کے گھر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اسی لیے تاریخی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو حرم تو چھوٹا تھا نا جی، جیسے اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی بڑا حرم میں توسیع ہوگی، اور پتہ نہیں اور ابھی کتنی کریں گے۔ یہ تو ابھی کام ہے، زندگی بھر ہوتے رہیں گے، اللہ کے حرم کے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے کام ہیں۔ تو پہلے دور میں ہم جب خود یہاں پڑھتے تھے، قرآن شریف یاد کرتے تھے، تو بالکل چھوٹا سا حرم تھا، اور مدرسہ ہمارا جو تھا نا جی عین حرم کی دیوار میں تھا، تو وہیں سے کھڑکیاں کھول دیتے تھے نا، ہم وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ امام کے ساتھ صفیں جو ہیں وہ مل جاتی تھی۔ تو بہرحال تو حرم شریف جو ہے بہت چھوٹا تھا، لوگوں کے گھر تھے، سارے گھر بنے ہوئے تھے۔ تو جب توسیع کرنے کا ارادہ ہوا تو لوگ کہیں گے نہیں جی ہمارے گھر نہ توڑو۔ تو بہرحال اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلائیں اور ان سے 2 باتیں پوچھیں۔ تو بادشاہ نے کہا جی ان سے کیا پوچھے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو اصولی بات ہے نا، جو آدمی پہلے آگے بیٹھا ہو تو پہلے کا حق زیادہ ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے، نیچر ہے، اصول ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی یہاں آپ پہلے آئے ہیں یا کعبہ پہلے آیا ہے؟ اگر تو رہنے والے پہلے آئے ہو تو پھر تو تمہارا حق ٹھیک ہے، اور اگر تم لوگوں سے کعبہ پہلے آیا ہے تو پھر جب کعبے کو ضرورت ہے تو تم کون ہو مکان والے، اٹھ جاؤ۔ جب وہ پہلے آیا ہے تو اس کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبے کا اصل مقصد فرمایا
اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا، نماز والوں کا، نہ حج والوں کا، نہ روزے والوں کا۔ فرمایا تطہر بیتی للطائفین، میرا خلیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو سب سے زیادہ حق تو پھر طواف کرنے والوں کا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف جو ہے یہ نفس ہے، اللہ نے خود حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اسی طرح طواف جو ہے یہ افضل عبادت ہے تمام عبادات سے، کیونکہ نفل نماز آپ ہر ملک میں پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، ابابین پڑھ سکتے ہیں، ضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے ما سوا اللہ کے گھر کا۔ تو اس لیے جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے سب سے زیادہ طواف کریں، لیکن طواف ادب کے ساتھ کریں۔ بے ادبی سے 10 طواف کرنے کے بجائے ادب کے ساتھ ایک طواف کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ زیادہ ثواب ہے کہ دوڑ رہے اور کبھی اس کو ہاتھ مارا اور کبھی اس کو ہاتھ مارا اور کبھی عورتوں کو ٹکر ماری اور کبھی عورت نے آپ کو ٹکر ماری، یہ کوئی طواف ثواب نہیں۔ یہ تو اور خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے کہ ہم خدا کے گھر کے باہر بھی ادب نہیں کر سکتے، ہم خدا کے گھر کے باہر چلتے ہوئے بھی نظم پہ نہیں چل سکتے، ہم خدا کے گھر کے باہر بھی اپنی نظریں نیچی نہیں کر سکتے، ہم خدا کے گھر پہ چلتے ہوئے جب وہ مقام ہو گیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ ایک طواف کرو، ادب سے کرو، نظر نیچے ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رحمت پہ امید ہو، اور دل میں تصور ہو کہ مولا تیرا کتنا مجھ پہ کرم ہے کہ میرے جیسے بدکار کو آج وہاں پھرنے کا موقع دیا جہاں تیرے محمد مدنی پھرا کرتے تھے اور جہاں لاکھوں نبی پھرا کرتے تھے، اور آج میں گناہ گار اسی جگہ چکر لگا رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہاں کس کس نبی کا قدم گزرا ہوگا، کس کس صحابی کا قدم گزرا ہوگا، کس کس اللہ کے ولی کا قدم گزرا ہوگا، اور یہاں کون کون میرے مالک کے محبوب بندے گزرے ہوں گے، اور آج میں بھی تیری رحمت سے تیرے گھر کے سائے میں آ گیا ہوں اور تیرے گھر کے باہر پھر رہا ہوں۔ تو اس لیے بڑے سکون کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، اور طواف میں چیخ چیخ کے دعائیں مانگنا بھی شرعاً منع ہے، اللہ کے قرآن میں منع ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا، یہ جو لوگ چیختے ہیں نا اللہم اور اللہم اور عورتیں اور مرد، یہ تو حرام ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ ایسے عاجزی سے دعا مانگو کہ بس بندے اور رب کے درمیان مسئلہ ہے، کسی اور کو سنانے کی کیا ضرورت ہے یا چیخنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی آرام سے دعائیں مانگیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی پابندی سے دعا مانگیں، جو تیری زبان ہے، جو تیری دعا ہے، جو تجھے یاد ہے، بس بندے کے دل کا، زبان کا اور اللہ کے ساتھ لو لگی ہو اور پتہ ہو کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ ایک طواف ادب کے ساتھ کر کے دیکھیں اور پھر اس کی طبیعت پہ اثرات دیکھیں، پھر اندازہ کریں کہ طواف کی شان کیا ہے۔ پورے طواف کے اندر تیری نظر غیر محرم عورت پہ نہ پڑے، تیری نظر غیر محرم عورت کے بدن پہ نہ پڑے، تیری نظر جو ہے وہ بلا وجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، تیری زبان پہ کوئی غلط کلمہ نہ آئے، اور پاک ہو کر گناہوں سے بھی اور شرک سے بھی اللہ کے گھر کا طواف کریں، پھر اس طواف کی برکت و رحمت دیکھیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بیچارے، مجھے آ کے کہتے ہیں کہ مکی صاحب یہاں کچھ لوگ آئے ہیں جو اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں الگ پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، دور پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی صحیح معنی میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ مولا تیرا کتنا بڑا شان ہے، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک میرے گھر میں نہ آئیں، تو اب بھی جس کے دل میں جتنا تھوڑا بہت شرک کا جراثیم موجود ہے نا، تم جماعت میں اس کو نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرا گھر پاک کرو۔ کس چیز سے پاک کرو؟ گھر تو نیا بنایا تھا،
نئی تعمیر فرمائی تھی، اس میں نعوذ باللہ کون سی ناپاکی تھی؟ مانا یہ تھا کہ بتوں سے پاک کر دو، شرک سے پاک کر دو، ظاہری اور باطنی طور پہ پاک کر دو۔ تو جب بھی ہم اپنے دل کو شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے، غیر اللہ کی پکار سے، بدعات سے پاک کر کے طواف نہیں کریں گے تو طواف کا کیا فائدہ ہوگا؟ طواف تو تب اثر کرے گا کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے دروازے پہ پاک و صاف ہو جائیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 60 رحمتیں ان لوگوں پہ تقسیم ہوتی ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور 40 رحمتیں ان لوگوں پہ تقسیم ہوتی ہیں جو اللہ کے کعبے میں نفل عبادت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 20 رحمتیں ان لوگوں کو دے دو جو معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں، طواف بھی نہیں کر رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن بیٹھے بیٹھے میرے کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت، اس لیے مقصد میرا یہ سمجھو کہ وہ جو ایک رحمت ہے، پھر اس ایک رحمت کے نیچے کتنی رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے کہ ساری مخلوق کو تقسیم ہو گئی ہے، اور پھر 99 رحمت قیامت والے دن اللہ اظہار فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، اور دعا کریں کہ اللہ شرک سے، بدعات کے جنگلوں سے نجات دلا دیں۔ مسلمانوں، خدا کے کعبے میں آئے ہو، کسی مولوی پہ آپ چلو اعتماد نہ کریں، کسی آپ دیوبندی بریلوی
سنیں، صرف اللہ کے کعبے میں رات کو علیحدہ بالکل باوضو ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں گر کے توبہ کر کے ایک درخواست کر لیں کہ میرا مولا میں تیرے اس کعبے میں آیا ہوں جہاں محمد مدنی پیدا ہوئے ہیں، اور میں اس شہر میں آیا ہوں جہاں پہلے قرآن اترا ہے، مہربانی کر کے مجھے محمد مدنی کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ بس یہ دعا کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے سینے کھولتا ہے، پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر تمہارا اطمینان قلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مانگو گے تو اللہ دے گا، پہلے ہم مانگنے والے بھی تو بنے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی ہم اسی شرک میں لگے رہے، ہم کھڑے کعبے شریف میں ہوں اور یا دستگیر، ہم کھڑے کعبے میں ہوں اور یا علی، ہم کھڑے کعبے میں ہوں اور یا حسین، ہم کھڑے کعبے میں ہوں اور یا غوث، ہم کھڑے کعبے میں ہوں اور یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، تو پھر کیسے دین سمجھ آئے گا؟ دین تب سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کعبے میں قرآن اترا ہے، اللہ کے کعبے میں محمد مدنی پیدا ہوئے، اللہ کے کعبے میں حضور نے سب سے پہلے توحید کا ڈنکا بجایا، اسی صفا کے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے درس توحید دیا۔ تو آپ اللہ کے آگے رو کے 2 رکعت پڑھ کے رو کے اکیلے میں، جب کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، بالکل علیحدگی میں ایک دل سے دعا کر لیں کہ میرا مولا جب یہ جگہ دے دی ہے تو صحیح عقیدہ بھی عطا فرما دے اور ہمیں صحیح سمجھ دے دے کہ تیرا دین سچا کیا ہے، کون سچ کہتا ہے اور کون جھوٹ کہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں علماء حق کا غلام بنا دے، اور اللہ ہمیں علماء سو سے بچا لے، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اہل سنت بنا دے اور صحیح معنی میں ہمیں بدعت سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عاصم بن بحدرة النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه تفرد به أحمد بن هذا الوجه۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے 100 رحمت پیدا فرمائی اور 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی، اور ایک رحمت جو ہے مخلوق کو عطا فرمائی۔ اسی سے یہ جو جنوں میں، انسانوں میں، مخلوق میں پیار ہے، شفقت ہے، الفت ہے، اسی ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ اس 99 رحمت کو بھی ایک رحمت سے ملا کے مکمل رحمت کے ساتھ اپنے رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مشي النبي صالح النبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق به يتراحم الناس والوحش والطير۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا فرمائی، اس میں سے صرف ایک جز جو ہے، 1% ایک حصہ جو ہے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ اسی کا یہ اثر ہے جو لوگوں میں محبت ہے اور پیار ہے، اور اسی رحمت کا اثر جو ہے وہ جانوروں میں، پرندوں میں بھی موجود ہے۔ رواه ابن ماجہ من حدیث ابی معاویہ مشبہی وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا سعد ابو غیلان الشیبانی عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن صلة بن زفر عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا يدخلن الجنة الفاجر في دینہ الاحمق في معیشتہ والذی نفسی بیدہ لا يدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه والذي بنفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لا إبليس جاء تصيبه۔ هذا حدیث غریب جدا وسادہ لا عارفه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
حافظ ابو القاسم قاسم الطبرانی نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صحیح حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں سعد جو ہے ابو غیلان یہ رجل مجہول لا یعرف، یہ ایسا مجہول راوی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، تو اس لیے اس سند کا تو اعتبار کوئی نہیں۔ لیکن محدثین کی عادت ہے کہ وہ یہ روایات کیوں نقل کرتے ہیں کہ اس میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، تو ان کے سمجھانے کے لیے کہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے، لیکن آخر میں وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ اس متن کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح نہیں، کیونکہ اس کی روایت کے اندر ایک راوی ہے سعد جس کی کنیت تھی ابو غیلان، وہو رجل مجہول لا یعرف، وہ رجل ایسا آدمی یعنی اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں، تو پھر اس کا تو پتہ ہی نہیں نا کیسا راوی تھا، کیسا آدمی تھا۔ اس حدیث پاک میں یہ آیا کہ حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فاجر گناہگاروں کو بھی جنت میں داخل کریں گے، اور جو احمق ہیں اپنی معیشت میں جن کو روٹی کمانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا وہ بھی جنت میں ایسے بھی داخل ہوں گے کہ جن کو آگ نے جلا کے کولا کر دیا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو نکال کے اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت کا، اپنی مغفرت کا، اپنے بخشش کا اتنا اظہار فرمائیں گے کہ ابلیس کو بھی امید ہو چلے گی کہ شاید مجھے بھی مل جائے، میں بھی بخشا جاؤں، یعنی اتنی رحمت ہوگی، جیسے قرآن خود کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت میں کہ کافر بھی کہیں گے ہائے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو گاڑی چل جاتی۔ اچھا قرآن خود کہتا ہے کہ ایک جگہ کافر مشورہ کریں گے کہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور ہر وہ بندہ جو مشرک نہ ہو نا وہ بخشا جا رہا ہے، چاہے جتنے گناہ ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، غیر اللہ کا سجدہ نہ کیا ہو، کبھی قبروں پہ اپنی گردن نہ جھکائی ہو، کبھی قبروں پہ چڑھاوے نہ چڑھائے ہوں، اور غیر اللہ کے نام پہ جانور نہ ذبح کیے ہوں۔ مشرک کا معنی یہ ہوتا ہے، مشرک کو سینگ نہیں ہوتے، مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، بتوں کی پوجا کرے تو کافر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کرے تو مسلمان ہے، اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرے وہ مسلمان ہے، اگر نبی کی عبادت کرے یا ولی کی تو بات تو وہی ہے کہ جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ اللہ کے سوا چاہے وہ فرشتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ انبیاء کی عبادت کرے، چاہے وہ اولیاء کی عبادت کرے، چاہے وہ جنوں کی عبادت کرے، چاہے وہ زندوں کی عبادت کرے یا مردوں کی عبادت۔ اچھا عبادت کا کیا معنی کہ جو چیزیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ کسی غیر کے لیے کرے، مثلا دعا جو ہے عبادت ہے، اب اگر اس نے کسی غیر سے دعا مانگی تو شرک ہو گیا، اسی طرح طواف جو ہے وہ عبادت ہے، اب اگر اس نے قبر پہ طواف کیا تو شرک ہو گیا، اسی طرح قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا عبادت ہے، اگر اس نے کسی مرشد کے نام پہ ذبح کیا تو شرک ہو گیا، رکوع و سجود کرنا عبادت ہے، اب وہ غیر کے آگے سجدے میں جھکا رکوع کیا شرک ہو گیا، منت ماننا اللہ کے نام پہ عبادت ہے، اگر غیر کی منت مانی شرک ہو گیا۔ اسی لیے شرک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کا حق ہیں کسی دوسرے کو بھی شریک کر دے، اسی کا معنی ہے شرک۔ مشرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کو بھی مانتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی قبر کا طواف بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے لیکن کبھی کبھی اپنے مرشد کو بھی پکارتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کہ وہ دیکھیں گے کافر کہ جو مشرک نہیں ہے نا ان سب کو معافی مل رہی ہے، سب کو چھٹی ہو رہی ہے، سب کو معافی مل رہی ہے۔ تو اب جناب جب وہ دیکھیں گے تو گھبرائیں گے، اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ قرآن کی آیت سنی کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو قیامت والے دن نامہ عمل داہنے ہاتھ میں مل گیا اس کا بڑا آسان حساب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا
محبوب کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوکش عذبا، جس سے سوال جواب ہوا وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ گھبرا گئی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ادھر تو قرآن کہتا ہے کہ حساب آسان، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر حساب ہوا تو بندہ گیا، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ جو حساب ہے نا وہ حساب نہیں، بظاہر تو حساب ہے لیکن وہ تو بس عرض ہوگا کہ بندہ اللہ کے آگے پیش ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا بندہ پڑھو، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے جی پڑھ لی، اچھا ادھر پڑھو، یہ تمہارے سارے گناہ ہیں، اچھا اب دیکھو کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں؟ اللہ میاں ہیں تو گناہ زیادہ، اچھا چلو معاف کیا۔ تو یہ ہے عرض یسیر کہ پیش تو ہے، پوچھا بھی ہے لیکن کہا جاؤ معاف کیا۔ لیکن فرمایا نو کے شیا کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا، تو اب جواب تو دے نہیں سکتا، پھر تو جہنم ملے گی۔ تو اگر مناقشہ ہو گیا، اگر پوچھا گیا کہ لما فعلتا، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو پھر اس سے تو چھٹکارا ملنا مشکل ہے۔ تو اب جناب جب کافر دیکھیں گے کہ جو بھی آتا ہے لیکن شرک نہیں ہے، باقی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن معافی مل رہی ہے، کسی کو انبیاء کی شفاعت سے چھٹ گیا، کوئی جناب حافظ قرآن شفاعت کر رہے ہیں تو چھٹ گئے، تو وہ کہیں گے ایسا کرو بھی آج ہم بھی اکٹھے ہو کے اللہ کے آگے کہتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں، شاید ہمیں بھی چھٹی مل جائے۔ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ میاں ہمیں آپ کی قسم ہے ہم نے شرک نہیں کیا۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہم کہہ دیں گے نا کہ ہم نے شرک نہیں کیا تو ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی، شاید ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا بدبخت تو آج کہہ رہے ہو کہ شرک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہو اور قسمیں بھی پھر میری کھا رہے ہو۔ تو اس لیے یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ وہ رحمت کی ایک ایسی بدلی ہو، ایسی جھڑی چلے گی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، دعا کرو اللہ شرک پہ موت نہ دے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جب آخری گھڑی آئے توان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ شرک سے بچا لے، تو پھر منزل آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کی زبان پہ آخری وقت میں اللہ کا نام آ گیا نا، اچھا یہ بھی ضروری ہوتا کلمہ ہو، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے، کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، اللہ کا ویسے نام لے رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا سمجھ لو پھر اگلی منزل جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی تھی یہودیہ تھی، وہ بیچاری بیمار تھی اور میرے مدنی پاک عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب عیادت کے لیے آپ آئے تو آپ نے فرمایا، اس بچی کو پوچھا، کہا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو بچی نے اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا من انا، اچھا میں کون ہوں؟ بچی نے کہا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہودی ہٹ جاؤ، اب یہ محمد کی بیٹی بن گئی، اب اس کا جنازہ بھی میں پڑھوں گا اور کفن بھی میں کروں گا اور کفن بھی میں کروں گا۔ یعنی ایک کلمہ کہنے سے اللہ نے ساری زندگی کے کفر اور شرک کو مٹا ڈالا۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے مسلمانوں، یاد رکھو عمل کی کوتاہی بخشی جائے گی لیکن عقیدے کی لچک جو ہے وہ کبھی نہیں بخشی جاتی۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے عقیدے کو درست فرما دے۔ عمل کی لغزش ہے، کون ہے ایسا جو گناہگار نہیں؟ ہر بندہ گناہگار ہے، یاد رکھو۔ چلو جی ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے شراب نہیں پی، میں نے جی زنا نہیں کیا، اور جھوٹ جو بولتے ہو تو جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اور زنا پہ تو لعنت نہیں آئی، جھوٹ پہ تو لعنت ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جھوٹ کون سا چھوٹا سا گناہ ہے؟ تو جی میں بڑا نیک آدمی ہوں، جی لڑکی کا حق کھا گئے ہو تو ظالم پر تو لعنت ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو اسی طرح یا جی میں بالکل نہ شراب پیتا ہوں، نہ میں نے کبھی زنا کیا، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ مارا، لیکن یہ ہے کہ اپنی اولاد کی میراث کے اندر دھوکہ کر گیا، حق نہیں دیا، ایک کو دے گیا باقی کو رول گیا تو جہنم۔
اس سے بڑا کوئی ظلم ہے اور کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ جی میں سال میں 3 عمرے، ایک رجب شریف، ایک رمضان شریف، ایک ربیع الاول شریف اور ایک حج شریف، لیکن کاروبار سارا بینک سے ہے، سود سے، اس سے بڑی کوئی لعنت ہے؟ یعنی بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ سود کا پیسہ کھانا اس کا ادنا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہو۔ کیا سمجھتے ہو تم سود کو کہ یہ چھوٹا موٹا جرم ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنگ ہے۔ تو جو ملک یا جو قوم یا جو فرد اللہ سے جنگ کریں گے وہ بھی کبھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ مریں گے، ہمیشہ بھیک مانگتے رہیں گے، ہمیشہ ذلت اور گدائی کے کاسے لے کے پھرتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہے آج اللہ کے نبی کا وہ فیصلہ مان لو جیسے حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد ربا حرام، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں کہ جس نے لینا ہے کوئی سود نہیں، بس اصل قرضہ ادا کرو اور جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ کہا کرو کہ جی فلاں گناہ گار ہے، تم غیبت کرتے ہو، بیٹھے ہوئے گلا کرتے ہو۔ ہمارے کتنے مولوی ہیں جو تقریر کر کے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور جی آج میری تقریر کیسے ہوئی؟ او یار اس سے بہتر تھا تم جخ نہ مارتے، تقریر نہ ہی کرتے، اچھا تھا۔ کیسے حکیم نے لکھا تھا تمہیں تقریر کرو، جب تم نے ریا کر لیا تو برباد ہو گئی بات ساری۔ اچھی تھی نہیں اچھی تھی اللہ قبول کرے، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو ہر لفظ اچھا ہے، اور اگر اللہ نے مردود کر دی تو گلا پھاڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا تمہیں۔ تو پھر ریاکاری کا کیا مطلب ہے کہ جی میری تقریر کیسی تھی اور آج میں نے کیسی بات کی اور آج میں نے کیا لکھا اور آج میں نے کیا کہا؟ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ یہ تو شرک ہے، اسی کا نام ہے ریا، جو ہے شرک خفی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر بنی آدم ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اللہ کو وہ گناہگار پسند ہیں جو رو پڑے اور توبہ کر لیں اللہ کے دروازے پر۔ اس لیے تم بھی سب آج کعبے میں توبہ کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ملائکہ علم عبدی ان له رب یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میرا مالک بھی ہے معافی دینے والا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لو، اور جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھو۔ تیری ہر مشکل کا حل جو ہے وہ اسی ایک کلمے میں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو بندے مجھ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ لوگوں سے پوچھتے ہو نا پیروں سے وظیفے بتاؤ جی رزق نہیں ملتا، وظیفے بتاؤ جی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، شروع کرو استغفار۔ اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرتی ہیں میں آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہوں، میں ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہوں، ان کی اولادوں کو بڑھا دیتا ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی باغات عطا کرتا ہوں اور آخرت میں بھی مغفرت کے فیصلے عطا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، کہ جب رات کی آخری گھڑی ہوتی ہے، بیوی بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور وہ مصلی پہ بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت پورے جوش سے آ جاتی ہے۔ آپ عمل کریں اور دیکھیں کہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ اسی لیے ہر مشکل میں استغفار، کیوں جب معافی مل گئی تو کام تو سارے ہو گئے نا۔
جب اللہ معافی دے دے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے تو مشکلات تو سب ختم ہو گئے. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. قولہ تعالی فساکتبوا للذین یتقون یعنی فسأوجب وصول رحمتی منۃ منی واحسان لہم کما قال تعالی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لکھ لیا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذین یتقون سیجعل علی المتصفین بہذہ الصفات، یعنی میں رحمت ان لوگوں کے لیے جو اس صفتوں سے متصف ہوں گے، یعنی تقوی والی صفت سے. اور وہ کون ہیں؟ وہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین یتقون کا کیا معنی؟ الشرک والعزائم من الذنوب، سب سے پہلے شرک سے بچنے والے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بعض علماء نے فرمایا نے اپنے نفس کی زکوٰۃ یعنی اللہ کے راستے میں عبادت کرتے ہیں، بعض نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ عام ہے، نفس کی بھی مال کی بھی زکوٰۃ دینے والے. وقيل الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية. اب مفسر اشارہ کر کے ابھی آیت تو مکی ہے اور زکوٰۃ کے حکم تو مدینے میں آئے ہیں، وہ مکے میں تو آئے نہیں، تو لہذا یؤتون الزکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس تو ہو سکتی ہے، زکوٰۃ مال نہیں ہو سکتی. اس لیے مفسر نے اشارہ کیا کہ ان الآیة مکیة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ کی رحمت کے کون حقدار ہوں گے جو اللہ کی آیات کی میں نے عرض کر دیا تھا میرے بھائی کہ اگر آپ مسجد میں آئے اور فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، سمجھ لیں اچھی طرح مسئلہ، تو اب حکم ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، اب اور کوئی نماز نہ پڑھو، وہی نماز پڑھو جو نماز شروع ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے. اگر امام اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور تم اپنی پڑھ رہے ہو تو معلوم ہوا کہ کوئی الگ الگ نمازیں ہو رہی ہیں. اس لیے حکم ہے کہ جب جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں مل جاؤ. باقی چونکہ حضور مدنی پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 رکعتیں اتنی محبوب تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ اگر مجھے ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ مجھے دے دیں، لیکن یہ 2 رکعتیں مجھے زیادہ محبوب ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں کبھی نہ چھوڑا کریں. لیکن آپ نہیں پڑھ سکے تو اب نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں، ان کو چھوڑیں نہیں. ہاں اگر علماء کہتے ہیں کہ تم پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر پہلے پڑھ رہے تھے اور تکبیر ہوگی تو توڑ دو. لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اگر تم نے نماز شروع کر دی تھی اور تمہیں یقین ہے کہ میری 1 رکعت باقی ہے، ابھی امام صاحب انشاءاللہ فاتحہ ختم کریں گے، میں بھی ختم کر لوں گا، تو جلدی جلدی پوری کر کے مل جائیں. لیکن افضل وہی ہے کہ نماز میں ملیں. اگر ایک رشتہ دار کو والدہ یا والدی یا بھائی بہن یا بیوی عمرے کے لیے منگوائے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم ان کو ادھر رکھ کے حج بھی پڑھوا سکتے ہیں. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آپ کا کیا مطلب ہے. بہرحال اگر آپ کسی کو بلوا کے حج کروانا چاہیں تو جتنے خرچے کا پیسہ ہے اس کو مالک بنا دیں گے، بھائی اب یہ تمہارے ہیں. جب وہ مالک بن گیا اب اس کا حج فرض ہو گیا، آگے حج اپنا ادا کرے، کیونکہ پیسہ تو آ گیا نا، وہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ آ گیا. اچھا اسی طرح اگر کوئی آدمی والدین معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کو بلانا مشکل میں ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان پہ حج فرض ہے یا نہیں. اگر حج فرض ہے تو پھر بندہ حج بدل کرے. اگر آپ نفلی حج کرانا چاہیں ان کے لیے تب بھی کوئی مشکل نہیں، حضور نے اجازت دی ہے کہ والدین کے لیے آدمی خود کرے. ایک آدمی اپنی بیوی کے سوتلی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، سوتیلی، اچھا سوتیلی ماں کے ساتھ
بیوی کی ستیلی ماں اس کی کیا بنے گی؟ ہاں جی نا، رشتہ کیا بنے گا؟ ماں بنے گی، تو پھر ماں سے شادی ہوتی ہے۔ اور اگر ماں نہیں بنتی، یعنی کوئی رشتہ آپس میں نہیں بنتا، اجنبی ہے، تو پھر ہو سکتی ہے۔ مجھے رشتوں کا سچی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں لگتا، کیونکہ مدت ہوگی، ادھر آگے ادھر والے بھی بھول گئے، ادھر والے آتے نہیں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی تھی 3 رکعت کے بجائے میں نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر بعد میں فرض پڑے، پھر 2 رکعت، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے نماز تو دوبارہ پڑھ لی نا، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ قیامت سے پہلے تمام انبیاء زمین پہ آئیں گے، وہ تو آ چکے، معراج میں حضور پاک کی ملاقات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام بیت المقدس میں جب میرے آقا سرکار دو جہاں معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں لایا گیا، انہوں نے استقبال کیا اور میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اب حضور امام الانبیاء والمرسلین، اور جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے گا محمد مصطفیٰ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ سب جو تھے انہوں نے مانا بھی، آپ کی اقتدا میں نماز بھی پڑھی، آپ کی شان کا اقرار بھی کیا، تو اس لیے وہ تو ہو چکی ملاقات۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے لینزلن عیسیٰ ابن مریم علی مینارت شرقیہ بیضاء دمشق کے اندر ایک مسجد میں ایک مینارے پہ آپ آسمانوں سے اتریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آ کے دجال کو بھی ختم کریں گے اور صلیب کی شوکت کو بھی ختم کر دیں گے اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ عدل اور انصاف سے پھر بھر دی جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، پھر آپ شادی بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ پہ موت آئے گی اور وہ دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ شان میرا رب جس کو دے کون روک سکتا ہے۔ یہ شان ابو بکر و عمر کو ملی کہ ایک طرف بنی اسرائیل کا آخری نبی اور ایک طرف خاتم النبیین، اور ابو بکر و عمر ساتھ کھڑے ہوں گے روزے سے۔ شخص عالم بھی نہ ہو، صرف عربی جانتا ہو تو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تفسیر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو قرآن کی تشریح کیسے کرے گا اللہ کے بندے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو جب یہ آیت اتری تھی تو عربوں میں ہی تو ہوتی تھی۔ صرف عربی زبان جاننے سے بندہ عالم نہیں ہو سکتا، جیسے اردو جاننے سے بندہ عالم نہیں ہو جاتا، اسی طرح پنجابی یا سرائکی یا پشتو جاننے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ زبان جاننا الگ بات ہے اور علم ہونا الگ بات ہے، عالم ہونا الگ بات ہے۔ اور علم سے مراد بھی علم بالکتاب والسنہ، اللہ کے قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ کا علم، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر معاون علوم جو ہیں ان کا علم، اور قرآن کی تفسیر کے لیے تو حدیث پہ مکمل نظر، قرآن کو سمجھنے کے لیے ناسخ و منسوخ پہ مکمل نظر، قرآن کو سمجھنے کے لیے اسباب نزول پہ مکمل نظر، قرآن کو سمجھنے کے لیے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تفسیری اقوال فرمائے ہیں ان پہ مکمل نظر، اور تفسیر جتنی مفسرین متقدمین نے لکھی ہیں ان پہ مکمل نظر ہو تو پھر بھی کچھ لکھنے کا حق بنتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو چاہے عالم بن جائے اور تفسیر لکھنی شروع کر دے۔ جی کہ اگر ایک عورت کو احرام باندھنے کے بعد حیض آ گیا تو ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہ عورت حیض کی حالت میں طواف تو نہیں کر سکتی لیکن صفا مروہ دوڑ سکتی ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، آپ نے کتاب تو پڑھی ہے، اللہ کے شکر سے سمجھی نہیں ہے۔ عورت حیض میں صفا تو کر سکتی ہے لیکن صفا طواف کے پہلے ہوتی نہیں تو صفا کیسے کرے گی؟
عمرے میں پہلے طواف ہوگا تو صفا کرے گی نا، اگر طواف ہی نہیں کیا تو صفا کیسے کرے گی؟ ایک اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے احرام کے بعد طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑنے کے لیے گئی تو حیض آ گیا، تو وہاں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ صفا دوڑ سکتی ہے کیونکہ وہ طواف سے فارغ ہو چکی ہے، اور اب اگر اس کو حیض آیا ہے تو حیض کی حالت میں سعی کر سکتی ہے، لیکن جس نے طواف ہی نہ کیا ہو تو کسی کے نزدیک بھی نہیں کر سکتی۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے اس زمانے میں تھے جب صفا مروہ حرم سے باہر تھی، الگ باقاعدہ بازار تھی اور مسجد سے بھی علیحدہ تھی، اب تو اس کو مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، لہذا وہ کہتی ہیں کہ اب حیض والی عورت اب صفا میں بھی نہ جائے، اسی میں احتیاط ہے اور یہی آفت ہے۔ یا حضور کی ساری امت کے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو تو اجر دیں گے ہی دیں گے نا، فکر نہ کریں۔ اگر میں نے کسی آدمی سے گندم لی اور میں نے کہا کہ 1 سال کے بعد آپ کو گندم دوں گا، مثلاً 100 من دے دو، کوئی بات، یعنی جو چیز لی وہی واپس کر دی،